نہیں، روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہ لیا، روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بیوی سے دور رہ لیا، بلکہ روزے کی حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بھی چھوڑے، روزے کی حقیقت یہ ہے چغل خوری چھوڑے، روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی جہاں پہلے صرف فرائض پر اکتفا کرتا تھا اب اس کو نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہوگا، روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو تلاوت بھی کرنا ہوگی، روزے کی حقیقت یہ ہے کہ رات کو کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح بھی پڑھنا ہوگی، ورنہ حضور کا فرمان ہے کہ بہت سارے لوگ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے کہ جو صبح سے شام تک روزہ رکھیں گے، بھوکا رہیں گے، رات بھر نوافل پڑھیں گے، لیکن سوائے بھوکا رہنے کے اور سوائے تھکنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف بھوکا رہیں گے کوئی ثواب نہیں ہے، رات بھر نوافل پڑھیں گے کوئی ثواب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں، ایسا کیوں ہوگا؟ تو فرمایا وہ صبح سے شام تک روزہ تو رکھیں گے، بھوکے تو رہیں گے، لیکن کاروبار میں جھوٹ ویسے کا ویسا بولیں گے، روزہ تو رکھیں گے، چغل خوری عام مہینوں کی طرح چل رہی ہوگی، روزہ تو رکھیں گے، آپس میں محفلیں فضول قسم کی محفلیں ویسے لگیں گی، روزہ تو رکھیں گے لیکن لڈو شطرنج ویسے کھیلی جا رہی ہوگی، روزہ تو رکھیں گے گناہوں میں ویسے ملوث ہوگے، روزہ تو ہوگا بد نظری ویسے کی جا رہی ہوگی۔ فرمایا ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اصل روزہ جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا روزہ رکھے، نظروں کا روزہ رکھے، بد نگاہی نہ کرے، پاؤں کا روزہ رکھے، غلط جگہوں کی طرف نہ جائیں، زبان کا روزہ رکھے، جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، ہر چیز کا سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہونا چاہیے۔ تو ایسے روزہ دار کے بارے میں ہے کہ افطاری کے وقت اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن جو روزہ رکھ کر ہر دم گناہوں میں ملوث ہے تو فرمایا ایسا آدمی بھوکا تو رہے گا، تراویح بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، ذکر و اذکار بھی کرے گا، نوافل بھی پڑھے گا، تو سوائے ماتھا رگڑنے کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس لیے روزے کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، روزے کی حقیقت کو جاننا ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لینا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔